ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں، کیونکہ جو گہما گہمی تھی، جو مصروفیت تھی، جس طرح سے تقاریری مقابلے ہو رہے تھے، نعتیہ مقابلے ہو رہے تھے، وہ سب اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہمارے اس پوری ٹرانسمیشن میں لوگ ساتھ رہے، آج ان کا نام بھی لینا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ وہ کچھ دیر میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کون کون ہماری ٹرانسمیشن کا کس طرح سے حصہ رہا۔ ساتھ میں وہ لوگ جن کا ذکر یہ کرتے رہے، آج بذات خود وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور کیونکہ افطار کا وقت ایسا ہوتا ہے روزے دار کے لیے کہ اس وقت بڑی ساری چیزیں گھروں میں بھی ہم موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ شاید ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن ویسے تو عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے دسترخوان یا میز پہ، کیونکہ اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جی جب روزہ کھولیں گے تو شاید سبھی کچھ کھا لیں گے، اور ایک فیسٹیوٹی بھی ہے بہرحال، تو اس کی انجوائمنٹ ہی اپنی ہے۔ اور جس طرح سے ان کو انجوائے کرایا گیا ہے پورے رمضان، کیونکہ آپ کے تو روزے یہیں پر ہی افطار آپ نے کیا ہے، مجھے یہ موقع ملتا تھا کہ میں گھر چلی جایا کرتی تھی، لیکن جو یہاں پر ٹیم موجود ہوا کرتی تھی، یا اویس صاحب یہاں موجود ہوا کرتے تھے، تو بڑی انہوں نے تعریف کی زمزم بیکرز کی، اور جس طرح سے وہ پکوڑے اور پورا ان کے لیے دسترخوان سجتا تھا ان باکسز کی صورت میں، تو وہ اس سے بڑا محظوظ ہوتے رہے، لطف اندوز ہوتے رہے۔ تو آج فرقان صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ فرقان صاحب، آپ کو کیسا لگا ویسے جی ٹی وی کے ساتھ یہ کولیبوریشن کر کے؟ بہت اچھا لگا، اور جی ٹی وی جو ہے ایک نام گرامی جو ہے چینل ہے، آلموسٹ بہت زیادہ جو ہے پیپلز جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت اچھا فیل ہوا ہمیں کہ ہم جو ہے اپنا افطار کے سارے پروڈکٹس جو ہے جی ٹی وی کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور تعریف سن کے اور زیادہ اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اتنی تعریف کری ہے۔ جی شیف صاحب، آپ تو خود بھی بناتے ہیں اسی چیزیں، تو یہ زمزم بیکرز میں بھی آپ بنا کے خود سے بیچتے ہیں یا صرف سپروائز کرتے ہیں، آپ صرف دیکھتے ہیں چیزیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس زمزم بیکرز میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، تو میں جو ہے آپریشنس کو پورا لیڈ کر رہا ہوتا ہوں، اور جو بنانے والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ آتا مجھے بھی ہے بنانا، سیکھا ہوا ہے میں نے، لیکن یہ ہے کہ وہاں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ پروڈکشن الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ سب کی ایفرٹس ہیں کہ آپ کے پاس پہنچایا گیا، اچھا بنایا گیا، سرو کیا گیا، تو یہ پوری ٹیم، ہماری پوری ٹیم کا ایک حصہ ہے۔ تو کوئی خاص آپ لوگ خاص محنت کرتے ہیں؟ ہاں، ریسیپی دیکھیں، ریسیپی تو ڈسکلوز کر ہی نہیں سکتے نا۔ نہیں، ریسیپی ڈسکلوز، لیکن میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اتنی دیر پہلے بھی تیار کرنا، پہنچانا، اور پھر بھی ان تمام آئٹمس کا خستہ رہنا اور آپ لوگوں کا انجوائے کرنا، انتہائی خستہ، یعنی بعض جگہ تم ہاتھ لگاتے ہیں گرم ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیسے آپ لوگوں نے مینٹین کیا؟ ٹیم ورک ہے کہ ہر چیز کو مینیج کس طرح کرنا ہے، پروڈکشن نے اپنی پروڈکٹ کیسے جو ہے تیار کرنی ہے، پھر اس کے بعد ایڈمن ڈپارٹمنٹ نے اور لاجسٹک ڈپارٹمنٹ نے کیسے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، تو یہ سارا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اگر ٹیم ورک نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پکوڑے بنتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص مطلب کوئی شکل ان کی کیسے میچنگ ہوتی ہے؟ یہاں بہت سارے لوگوں کی شکلوں سے مل رہے ہوتے ہیں پکوڑے، تو یہ ایسی پھینک دیتے ہیں ڈال کے، یا کوئی خاص اس کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں ڈائی بناتے ہیں؟ نہیں، کوئی ڈائی نہیں ہوتی، نارملی جو ہے پکوڑے صرف ڈال دیتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے نا۔ مین یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے پکوڑوں کا۔ اچھا، شکل تو کسی کی بھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے۔ ٹیسٹ واقعی اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی افطار کیا نہیں ہے یہاں پہ شاید؟ مجھے موقع نہیں ملا۔ آپ نے کافی دفعہ کہا، اور ان کی تعریف سن کے میرا دل کیا کافی بار یہاں پر افطار ہونے چاہیے، لیکن میں گھر چلی جایا کرتی جو ہے اپنے گھر کے نیئرسٹ جو ہے وہاں پہ بھی ٹرائی کر سکتی ہیں۔ اچھا، ضرور۔ اور آپ نے بتایا کہ کیکس جو اور سویٹس جو ہیں آپ کے، وہ بڑے فیبولس اور فیمس ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سویٹس ہماری ایسی ہیں کہ سویٹس کا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی اور برانڈ کے ساتھ۔ اچھا جی۔ یہ زمزم نام کیسے آپ کے خیال میں آیا ہے؟ تو بہت پیارا نام ہے۔ دیکھیں، یہ زمزم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ان کی طرف سے یہ پانی جو ہے آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جناب اسماعیل کے پاؤں سے جاری ہوا، اور یہ بڑا ایک ایسا مقدس مقام ہے اور آج تک جاری ہے یہ۔ بالکل ایسی، تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم نے یہاں رکھا تھا تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک کوالٹی پروڈکٹ کا نام آئے، پیورٹی ہو، کوالٹی ہو، ہائیجینک پروڈکٹ ہے، اور وہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں۔
अच्छा फुरकान साहब, अब तो बड़ा कंपटीशन हो गया है, इतनी सारी बेकरीज आ गई हैं, और ये जो कोल्ड किचन है इसके हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ, जो केक्स एंड डिज़र्ट्स और इन सब की चीज़ें, आपको ये कंपटीशन फील होता है? क्योंकि अब देखिए वो 3 मिल्क केक हर कोई बना रहा है और उसकी एक अपनी मार्केट है, रेड वेलवेट केक है, और फिर केक्स और डिज़र्ट्स में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बड़ा कंपटीशन है एक ही चीज़ और वो लोगों को पसंद भी आती है, लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स हैं। आप लोगों ने कोई अपना यूनिक यूएसपी, कोई ऐसी रेसिपी है जो आपकी बड़ी यूनिक हो या लोगों में मकबूल हो? देखिए, हमारा अभी एक केक हमने इंट्रोड्यूस कराया था कुछ टाइम पहले, केक कोकोलाटो के नाम से। अच्छा। जी, तो वो बहुत यूनिक केक है और डिफरेंट है बिल्कुल। वो जिस पे बिस्किट भी शायद ऊपर होता है, वो वाला वाइट कलर का केक है। अच्छा। और कोकोनट उसमें लगा हुआ है, वो बहुत अच्छा यूनिक केक है वो। इसके अलावा हमारे जितने भी केक्स हैं, अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो मेरे ख्याल से जमजम के स्वीट्स और केक्स का किसी के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। अच्छा, टेस्ट का क्या है मतलब? उस केक में निहारी होती है या पाए होते हैं, क्या होता है ऐसा डिफरेंट? क्या है? केक जैसे पकोड़े आपने देखे, उसका कंपैरिजन नहीं है, इसी तरह केक्स देखिए, जमजम की किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खा लें ना, तो मैं जितने भी कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, फेसबुक पे आप देख लें, हर कोई जो है ना तारीफ कर रहा होता है जमजम। अच्छा फीडबैक आता है। बिल्कुल गुड। यहाँ भी एक फीडबैक हमने आपको अच्छा ही दिया। और देखिए, इस फीडबैक का सबसे ज्यादा दारोमदार होता है कि हम नहीं कहते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये मेरे कस्टमर्स कह रहे हैं। कितनी ब्रांचेस हैं इस वक्त कराची में, किन किन मकामात पे? देखिए, करंटली हमारी 16 ब्रांचेस हैं। जबरदस्त। और हमारा मिशन और विजन है कि हमें कराची में विद इन 2 इयर्स 50 ब्रांचेस करनी है। जबरदस्त। और कराची के साथ साथ फिर हमें नेशन वाइड इसको एक्सपेंड करना है, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK सब जगह पे इसको जो है लेके जाना है। अच्छा, लेकिन ये बड़ा ही, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है और बहुत पेन्सटेकिंग जॉब भी है ये, क्योंकि इसमें आपने तो सारी ही चीज़ें इसमें शुरू की हुई हैं, जिस तरह एक प्रॉपर बेकरी होती है। अदरवाइज तो आज कल आप देखते होंगे कि सिर्फ केक्स के लिए बेकर्स होते हैं या कोई 2-4 आइटम है। कंप्लीट बेकरी जो है उस बिजनेस में अब कम लोग आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज और पेन्सटेकिंग जॉब है। तो आपको इसमें, ये आप लोगों का पहला वेंचर है? जी, हमारा ये पहला वेंचर है। और लेकिन यह है कि हमारी जो भी मैनेजमेंट टीम है वो सारी एक्सपीरियंस वाली है, तो हमें इसलिए कोई मसला नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे। जहां आपने टीम की बात करेंगे हम लोग, ताकि नेशन वाइड जो है जितनी भी पाकिस्तानी आवाम है उनको क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करें, इंशाल्लाह क्वालिटी डिलीवर करने के लिए। खूब। वैसे आप देखिए, सॉरी इंटरप्शन हो गई, लेकिन से सोच रहा हूँ कि टीम के लिए जब हम बात कर रहे हैं, आप बात कंटिन्यू करें। बस सिर्फ ये बात कंटिन्यू करूं, फिर आप टीम की बात कीजिएगा, क्योंकि कुछ अरसे पहले या अभी भी अगर आप पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हो तो वहाँ एक बेकरी है और वहाँ की ब्रेड और वहाँ की चीज़ें यूजुअली घरों में आती थी, अब तो उन्होंने चैनल भी बना लिया। तो बड़े एवेन्यूज़ हैं, जब इंसान बेकरी बनाता है तो उसके बाद और बहुत सारे एवेन्यूज़ आ जाते हैं। तो यू नेवर नो कि आप इट विल टेक यू टू प्लेसेस। मैं समझ रहा हूँ, हमारे चैनल से काफी मिलता जुलता है। लोग अक्सर ये कहते हैं ये वो है या वो है। ठीक है, तो जहाँ टीम की बात हो रही है फुरकान साहब, जहाँ आपके पास एक अच्छी टीम है जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, वैसे ही हमारे पास, हमारा तो ये मानना है कि बहुत ही अच्छी टीम है और उसकी कोई मिसल नहीं है, और ढूंढने से भी ऐसे लोग नहीं मिलते, बहुत नायाब हैं। यहाँ इस ट्रांसमिशन को हसीन बनाने में जो अपना किरदार अदा किया है, वो उन लोगों का नाम मैं लेके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इज़हार मैं एडिशन करती रहूंगी। आप जब चाहें आप इसको आप मुदाखलत कीजिएगा, साजिश नहीं। नहीं, मुदाखलत इतने अरसे में साजिश तो की नहीं, 30 दिन होने वाले। टेक्निकल टीम के लिए कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे ऑडियो इंजीनियर हैं और इन्होंने बड़ा जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभाया है। अली रज़ा साहब का शुक्रिया। अली रज़ा, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दिया है। और आरओ ही की टीम के आसिफ अली का बहुत बहुत शुक्रिया। इनका एक काम सुबह शाम हमारे साथ रहता है, ये माइक लगाना और ये सारी चीज़ें इनकी जिम्मेदारी है, और ये बहुत ही खूबसूरती से नात खानी और तमाम जितने सेगमेंट्स होते हैं उसको मैनेज करते हैं। साथ साथ ये कि ब्रॉडकास्ट में हमारे पास इमरान दिलावर हैं, इमरान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपकी फैमिलीज अगर देख रही हो तो उनको एजाज़ मिलना चाहिए, उनको नाज होना चाहिए कि यहाँ जो आपने रिज़्क़ हलाल कमाया और फ़ख्रिया अंदाज से अपने कारनामे अंजाम दिए, वो हमारे लिए बाइस शुक्र है, बाइस तशकीर है। मैं यहाँ पर ब्रॉडकास्ट ही की टीम में नदीम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत ही आसान अंदाज में आपने जिम्मेदारी अदा की है। VMD की टीम में हमारे पास जुनेद हैं, जुनेद हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंतहाई ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है हमारी। और जवाद रज़ा, अरीब हुसैन, तलहा, सईद रज़ा और सारी डिपार्टमेंट के सारे अफराद,
سب کے سب شکریہ کے مستحق ہیں. یہ وز ڈپارٹمنٹ ہمارا بڑا خاص ہے. ساتھ ساتھ کیمرہ مین جتنے بھی یہاں پہ ہمارے تشریف فرمائے, جو جناب عارف علی کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس ٹرانسمیشن کو پیش کیا ہے. بعض اوقات تو ہماری غلطیوں کو بھی, ایپ کو بھی چھپایا ہے, اور بعض اوقات اس کو حسین بنا کے پیش کیا ہے. تو عارف علی صاحب کا شکریہ, محمد کامران کا شکریہ, شجاع رضوی کا شکریہ, محمد سلمان کا شکریہ, نبیل بلوچ کا شکریہ, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ٹرانسمیشن سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ ہر سال کی طرح عرفان رمضان کا یہ ٹرانسمیشن سیٹ اپنی مثال آپ ہوتا ہے, جس میں بڑی کاوش ہوتی ہے مرتضیٰ نقوی کی, علی رضا کی اور دانش کی. دانش روزے بھی رکھتے ہیں. میک اپ عبد الغفار کا اور ناہدہ کا اور روبی کا, اور میں روت کا بھی نام لینا چاہوں گی کیونکہ ان کی ڈفرینٹ شفٹس ہوا کرتی تھیں. تو یہ 4 لوگ ہمارے میک اپ ڈپارٹمنٹ سے ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی. خوبصورت. اسی طرح ایڈیٹر ٹیم ہماری ہے اور انہوں نے بھی بڑی ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیے ہیں. علی رضا کا اور سبتین بلگرامی کا بہت شکریہ, انہوں نے بہت ہی احسن انداز سے اپنے فرائض انجام دیے. ٹرانسمیشن کنٹینٹ جو رہا ہمارا آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا, اور اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ بڑا کوئی معنی خیز مطالعہ شامل تھا اور گہری نگاہ شامل تھی. تو مفتی عامر عثمانی صاحب کا بہت شکریہ, سمر نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ جب بھی ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اس کانٹینٹ کا بڑا کمال ہوتا ہے. پروڈکشن لاسٹ سے پہلے میں کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے یہ تمام, اگر پورے چینل کا آپ نام لینے لگیں تو ہمیں صبح سے شام ہو جائے گی, لیکن وہ تمام لوگ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا تو ان سے کافی زیادہ کمیونیکیشن رہتی تھی. تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اینڈ دین ہمارے پاس اتنے سارے تحائف تھے, وہ تحائف جنہوں نے بھجوائے ان کا بھی, اور تحائف جو لے کے آئے جو وایا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آتا تھا, تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی آبویسلی کچھ خرچے ہوتے ہیں, فائنانس ڈپارٹمنٹ, اینڈ ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی جو یہاں تمام لوگ تھے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرتے تھے, ایک آواز پہ آ جاتے ہیں فوراً, ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ. واقعاً. اور پھر ایک بڑی ذمہ دار ٹیم ہمارے پاس موجود ہے پروڈکشن میں, اور جس کی سربراہی کر رہے ہیں کمیل عباس صاحب. بہت ہی پیارے انداز سے بغیر غصے میں آئے ضبط میں رہ کر اپنا کام انجام دیتے ہیں, ان کا شکریہ. محبوب خان صاحب کا بہت شکریہ, بہت ہی پیارے انداز سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. بڑا پریشر ہوتا ہے اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ پورے رمضان اس پیارے مہینے میں آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی بہت ہی ظاہر حق نہیں ادا کر پاتے, وقت نہیں دے پاتے مناسب انداز میں. منائل اقتدار کا بہت شکریہ, اور شجاع عمر کا بہت شکریہ, اور اشر رضوی کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, محبوب صاحب کے حوالے سے پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, تو ہم نے 2 چیئرز پہ سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. 2 چیئرز پہ سوتے ہوئے بھی دیکھا آپ نے. اب میں جب یہاں سے باہر جا رہی تھی اور ایک دن میں نے ان کو دیکھا, وہ بالکل نیند میں تھے, تو وہ 2 کرسیاں انہوں نے آپس میں جوڑی ہوئی تھی. ایک اور بھی لوگوں کا, یہ صرف محبوب کا نہیں کیونکہ وہ تو ہماری آبویسلی ایز اے پروڈیوسر اس ٹرانسمیشن کو لک آفٹر کر رہے ہیں, لیکن باقی تمام لوگ جن کے نام لیے گئے, یا کیمرہ ٹیم ہے, یا اور جتنے بھی لوگ ہیں, ایسا دور یقیناً ان پہ آتا تھا کہ جب وہ تھک جاتے تھے یا نیند آ رہی ہوتی تھی, کیونکہ سحری کے حوالے سے بھی آپ لوگ مختلف اوقات میں کرتے تھے, بہت جاگ کے منزل آسان ہو گئی, دور کہیں ستاروں سے پہچان ہو گئی. ساتھ ساتھ تصویروں کے لیے محب کا اور آن کا بہت شکریہ, جس طرح سے آپ نے تصویریں پیش کی ہیں. بارہا لوگ ہماری تعریف کرتے رہے. یہاں آ جائیں, آج آپ کو عیدی بھی لے کر آیا ہوں کم وقت میں, جلدی سے اگر آپ دوڑ کے آ جائیں تو یہ آپ کے لیے چھوٹی سی, میں عیدیاں کرتا ہوں بعض اوقات, بلکہ یہ ہر رمضان میں ہمارا خاص ہے. جلدی آنا ہے آپ کو, وقت ہمارے پاس کم ہے. شکریہ کہتے ہوئے لسٹ ہے, اس میں میں نام دیکھ لوں کوئی, آپ کا نام نہیں ہے بالکل بھی. بہت شکریہ آن آپ کا. کیمرہ آپ دکھائیں سب کو کہ کس طرح آپ پکچرز لیتے رہتے ہیں, اور بہت شکریہ آپ کا محب, آج میں نے نام بالکل صحیح لیا آپ کا. عید مبارک رہے گی آپ کے لیے. ساتھ کامران حسین سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں پر آئیں, شجاع رضوی یہاں پر آئیں اور ہماری طرف سے تحفہ قبول کریں. جس رفتار کے ساتھ آئیں گے ہمیں اچھا لگے گا. کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کی فیملی دیکھ رہی ہوگی. میں آپ کو پیش کی عید مبارک کہنا چاہتا ہوں, اور آپ کی ذمہ داریاں جو آپ نے انجام دی ہیں وہ بہت ہی آسان انداز سے آپ انجام دیتے رہے. اور جو سب سے پنکچوئل ہیں وہ اب آ گئے, شجاع صاحب بہت پنکچوئل ہیں, ہمیشہ وقت پر آتے رہے اور اپنا پنکچوئلٹی کے نعرے بلند ہوتے ہیں یہاں پر. ساتھ ساتھ نبیل کو میں چاہوں گا یہاں پر آ جائیں اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نبیل احمد یہاں موجود ہیں, اور نبیل کو بہت پیار سے ہم پیش آتے ہیں, اور یہ بھی ہمارے سے اتنی الفت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. نبیل کا ایک بہت فیمس جملہ ہے, لیکن آج کی ٹرانسمیشن میں نہیں بتانا چاہوں گی, آگے کبھی انشاءاللہ. نبیل بہت اچھا. سلمان صاحب بھی اگر یہاں موجود ہیں تو میں ان کو بھی شکریہ کہنا چاہتا ہوں. سلمان یہاں پر آ جائیں گے. دانش بھی اگر یہاں موجود ہیں تو دانش کو بھی ہم شکریہ کہنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ علی جو ہیں سیٹ ڈپارٹمنٹ کے, اگر وہ بھی یہاں موجود ہیں
تو آ جائیں. اور مرتضیٰ بھائی بھی ہم نے نام لیا ان کا, اگر موجود ہیں تو اپنی عیدی وصول کر لیں. علی رضا جو ساؤنڈ والے ہیں اور آصف علی, ان کے لیے بھی یہاں پہ عیدی کا تحفہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ خواتین و حضرات, یہ سب محمد سلمان کے لیے بھی ہے. پورے رمضان پڑوسیوں کے حقوق پہ بات ہوتی رہی, پورے رمضان اتنی اچھی اچھی باتیں ہوتی رہیں, اور جب وقت آیا پریکٹیکلٹی کا تو پڑوسیوں کو ہی نظر نہیں, میں نے اشارہ کر دیا کہ کیا کر سکتا ہے. یہ ہماری کو ہوسٹ کا لفافہ کہاں ہے جناب, ان کے لیے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی, تم کیا مار دیں گی اگر ان کو نہیں ملا. لیکن میں آپ کو ایک اچھی عیدی سناتا ہوں, اور اس عیدی میں ندامت نہیں ہوتی, عیدی دینی ہی ہوتی ہے. دیکھیں بعض کا وہ یہ جہان رنگ و بو اپنی جگہ اور اس کی گفتگو اپنی جگہ, کس طرح سے دوں فرق دونوں میں, عشق میرا اور تو اپنی جگہ. تو جن چیزوں سے آپ کو مودت ہوتی ہے ان کا ذکر بھی کسی عیدی سے کم نہیں ہوتا. مصطفیٰ یہاں پہ تشریف فرمائے, مصطفیٰ کے ہاتھ میں مائک بھی ہے. مصطفیٰ بہت ہی چھوٹے ہیں, پیارے ہیں, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سے یہ ماہ ہم نے گزارا ہے اس میں ندامت بھی ہے اور افسوس بھی ہے, کہیں نہ کہیں تشکر بھی ہم نے رکھا, مگر یہ ایک ملی جلی کیفیت ہے. البتہ یہ ماہ جس نے اپنی برکتیں اور فیضان ہم تک لٹائے رکھا, اور جس نے ہمیں آج یہ احساس دلایا کہ کاش یہ مہینہ پورا سال ہوتا, کاش کہ ہمارا یوں ہی دسترخوان بڑا رہتا, کاش ہم ہر مغرب سے پہلے افطار کے لیے یا کھانے کے لیے لوگوں کے لیے دوڑتے کہ وہ تھوڑا سا نوالا ہمارے حصے سے کھا لیں, کاش کہ ہم صدقہ و خیرات کا یہ معمول پورا سال جاری و ساری رکھیں. آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت ماں دسترخوان میں سے جو میں نہیں کھاتا تھا وہ بھی نوالا بنا کے مجھے دیتی تھی. سب اپنے مزے کی غذا لے لیتے تھے, مگر میں چونکہ اتنا اشتیاق نہیں رکھتا تھا اور مجھے عقل بھی نہیں تھی, میں سب سے کم کھاتا تھا. تو دسترخوان کے اختتام کے وقت ماں مجھے خود نوالا بنا کے دیتی تھی کہ بیٹا کھانا ختم ہو جائے گا, کچھ تو کھا لو. ماں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے, اور ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو پروردگار جو چیزیں ہم نے نہیں کی ہیں اور جو انعامات اور لطف جس سے ہم محروم رہے ہیں, ہمیں وہ نوالا بنا کے دے دے, اور ہماری اس پوری جو کاوش ہے جو نامکمل ہے اس میں لکھ دے. میں مصطفیٰ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے خیالات کا اظہار اپنے اشعار میں کریں الوداعی کلام کے ساتھ. قلب عاشق ہوا پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, آہ سیاہی میں دن کٹے ہیں, ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں, تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں, مضطرب سب کے سب رو رہے ہیں,
है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने इरफान रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज तो हमारी तमाम तर अटेंशन जो है वो इन लिफाफों पर है जो यहाँ पर रखे हैं। आपकी सारी अटेंशन बिल्कुल होनी भी चाहिए। और जहां आपने लिफाफों की बात की है तो वहां पे ये देखें ना, ये सेट की नफासत में जी। और इसको उसी तरह से उम्दा रखने में, ख़ास तौर से इनामात की तकसीम के हवाले से बहुत ही गहरी निगाह रखने वाले, रोज़ा रखने वाले दानिश साहब को मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और आपको, आपके घर वालों को बहुत मुबारक हो। GTV की तरफ से ये तोहफा है आपके लिए, मेरी तरफ से भी दुआएं आपके लिए। ईद मुबारक रहे आपकी, परवरदिगार आपको खुश रखे, शादमान रखे। और मैं उन लोगों को भी दुआओं में नुसरत याद रखना चाहता हूँ और शुक्रिया कहना चाहता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ जो मुश्किल तरीन काम अंजाम देते हैं, लेबर तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वैसे भी ये प्रोडक्शन हो या इसके अलावा, मगर रोज़ा रखते हैं और रोज़े में सारे काम करते हैं। जैसे हमारे अली रज़ा भाई हैं साउंड वाले, कभी ऐसा नहीं होगा कि मुंह में पान भरा हो और फिर सारे काम चलो, नहीं नहीं, रोज़े के टाइम पे रोज़ा, उसके बाद ये सारे काम करते हैं। बड़ी बात है ये, कुर्बानी देते हैं जो स्मोकिंग करते हैं या पान खाते हैं या गुटखा वगैरह जो नहीं खाना चाहिए, मगर रोज़े की वजह से आप ये कुर्बानी देते हैं, परवरदिगार इसको कबूल फरमाए। बेशक बेशक। और ये खैर ये भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक ही होती है जो किसी किसी पर आती है, जो नहीं कर पाते अल्लाह ताला उनको भी तौफीक अता करे। अच्छा, ये जो ईदी की बात हो रही है फुरकान साहब, तो क्या जमजम बेकर्स भी कोई ईदी देता है अपने स्टाफ को या लोगों को, या कोई ऐसी डील निकालता है जो ईदी वाली हो? बिल्कुल, स्टाफ को हम लोग ईदी दे रहे होते हैं और स्टाफ को ईदी ये होती है कि कंपनी जो है बोनस दे रही होती हैं। हम लोग इस महीने में उनको पूरी एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं स्टाफ। अरे वाह, माशाल्लाह। ऊपर से लेके लोअर स्टाफ तक सब। बड़ी बात है। और बाकी जैसे हम जैसे लोग जो हैं उनको केक्स और बाकी चीजें चाहिए होंगी जब एक दूसरे के घर जाएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, तो कोई ईदी हमारे लिए है? हाँ, डिस्काउंट्स हैं आप सबके लिए और कराची की पूरी आवाम के लिए डिस्काउंट देते हैं हम लोग। वैसे भी डिस्काउंट चलाते रहते हैं और ईद पे स्पेशल डिस्काउंट्स अभी देंगे हम लोग। ईद के फर्स्ट डे से स्टार्ट होंगे वो डिस्काउंट्स। अच्छा, जहाँ पे आपने डिस्काउंट की बात की, मुझे चेहरा देख के याद आता है, माजरत, वो अशर रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आ जाएं। अशर ने भी बड़ी कारहाय खूबी के साथ अपने काम अंजाम दिए हैं। जो कोऑर्डिनेशन होती है गेस्ट के साथ और उसके पहले सेट में तरतीब देने में, लाइट्स वगैरह में, और फिर इसके अलावा बारहा हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ ना पहुँचे, इसमें भी बड़ा आपने काम किया। तो अशर रिजवी साहब अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो अपना चेहरा दिखाएं और तशरीफ ले आए। वैसे ये पर्दा करते हैं और बड़े आदमी हैं। इनको लोग उसी तरह ही पहचानते हैं, ये पर्दा करते हैं। पर्दे वाले से हट जाएं तो फिर उसके बाद मास्क यानी ये हटा लें तो फिर लोग पहचानते हैं। मिनाइल अगर हैं तो वो भी तशरीफ ले आए, साथ साथ हमारे दीगर दोस्त अहबाब जिनसे वास्ता पड़ता रहता है आ रहे हैं, वो ऑन द वे हैं। ठीक है, बाकी नुसरत के लिए भी कुछ भी नहीं है, नुसरत बहरहाल सबकी नुसरत फरमाती है। मुर्तजा भाई यहाँ पर आ चुके हैं। आपके लिए भी नहीं है ना? अच्छा, वो तो आपने बाद में कहा कि GTV की जानिब से ये ईदी है। मुर्तजा भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे तशरीफ लाएं। एनवेलप्स बना के लाए हैं तो फिर उसमें तो बनता था। ये कुछ भी नहीं है मगर एक हौसला अफजाई है और मोहब्बतें हैं और ये सेट खूबसूरत बनाने में आपका बड़ा कारनामा है। आपको, आपकी फैमिली को ईद मुबारक हो और हमें भी ईद पे दुआओं में याद रखिएगा। अशर रिजवी साहब यहाँ पे तशरीफ ले आए तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो अशर, ये आपके लिए है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खूबसूरती दे और आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आप शर्माते रहें। जाफर से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे तशरीफ लेकर आए। जाफर बहुत ही प्यारे, जितने भी कैमरामैन यहाँ पर हैं उन सब में एक नुमाया आपका किरदार है और खूबसूरती वाले शख्सियत के मालिक हैं। जाफर, आपको बहुत स्माइल करते रहते हैं, ईद मुबारक। बहुत ज्यादा सब में अलग अलग हैं, कोई टाइम पे आता है, कोई जो है वो एक बात कहता है और छा जाता है, कोई स्माइल करता है, यू नो, एवरीबॉडी हैज समथिंग और द अदर। ऐसा ही है। और साथ में बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें, ये बहुत, हम लोग तो बैठ के थक जाते हैं, ये लोग खड़े रहते हैं और इनकी फैमिली को इन पे नाज होना चाहिए। रिस्क हलाल के लिए, कस्बे हलाल के लिए ये अपना फर्ज बहुत ही आसान अंदाज से अंजाम दे रहे हैं। मैं ये सब चीज़ तो बहुत छोटी चीज़ें हैं मगर दुआ खास तौर से करता हूँ इनके लिए कि परवरदिगार इनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। उनसे कई दर्जा और बहुत ज़्यादा बेहतर है वो लोग जो सिर्फ रोज़ा रख के सोते हैं। वैसे ना इसमें बहुत सारी मेरी दोस्तें जो हैं वो शर्मिंदा हो रही होंगी जिन्होंने लड़ाई की होगी इन लोगों से कि घर टाइम पर नहीं आते, इफ्तार घर पर नहीं की, सहरी में यूं किया। आज उनको आपने बहुत रियलाइजेशन करवाई है कि देखें जी ये यहाँ काम कर रहे होते हैं और इस वजह से कभी कभी वक्त नहीं दे पाते। तो क्या बात है आपकी, आपने मतलब दुआएं भी दे दी हैं और ये बात भी क्लैरिफाई कर दी। इससे उम्दा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये होता है, ये भी जाहिर है आउट ऑफ लव है
کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا فیملی ممبر ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہو, اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں جہاں ساری دنیا اور سارے شعبے ان کا ٹائم سکڑ جاتا ہے, ان کے ٹائمنگز کم ہو جاتے ہیں, آفس ٹائمنگز کم ہو جاتے ہیں, لیکن میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جب چھٹی ہوتی ہے تو کام زیادہ ہوتا ہے, جب اسپیشل ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو آپ عیدی تقسیم کریں گے. ٹیکنیشینز ہیں ہمارے, اور بہت ہی ایکسپرٹ قسم کے ٹیکنیشینز ہیں. طاہر بھائی سے میں گزارش کروں گا, بڑے اچھے آدمی ہیں, اور سلیم بھائی, یہ دونوں افراد بہت ہی خوبصورتی سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی بدولت اس ٹرانسمیشن کو حسن ملتا ہے, اور اس کو روانگی ملتی ہے, تسلسل ملتا ہے. جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اتنے سارے لوگوں کی, میں جہاں طاہر بھائی تشریف لے آئے, میں ان کے لیے بھی خوشی اور مسرت کے الفاظ کہہ چکا ہوں یہاں پہ. طاہر بھائی آپ کا بہت شکریہ, سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, السلام علیکم. اور ان کے اندر بہت اچھی عادتیں ہیں, خدا نے ان کو بڑی عادتوں سے نوازا ہے. یہ سلام دعا میں, اخلاق میں سب سے بازی لے جاتے ہیں. آئیے تشریف لائیے. تھینک یو. آپ لوگوں کا خصوصی شکریہ, کیونکہ میں تو وہ کوئی چھوٹی موٹی ایسی کی یا کوئی بھی اور بھی بات ہوتی ہے تو وہ ان سے کہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, یہ بہت ہی ناچیز سی چیزیں ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اصل میں آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے. اور جہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ اخلاق کے بھی اچھے ہیں. میں نے بہت سارے ٹی وی چینلز میں کام کیا, نصرت نے بھی کیا ہے. ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ولی ہیں, یعنی عبادات میں, زہد میں, تقوی میں, اخلاق میں بہت اعلیٰ درجے پہ ہیں, اور خدا کی قسم ان کے لیے بہت اچھا انتظام پروردگار نے کر رکھا ہے, اور وہ اخروی دنیا بہترین ہے. جہاں پہ ہم ان کو بھی یاد کر رہے ہیں, وہاں میں 2 جملے اپنی کو ہوسٹ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نصرت اپنے نام کی طرح مددگار ثابت ہوئی ہیں اس پورے ٹرانسمیشن کو حسین بنانے میں, اور معاون ثابت ہوئی ہیں. اور انہوں نے جو تعاون کیا ہے, میں ان سے اس دن بھی یہ کہہ رہا تھا, ویسے تو تعریف وہ ہے جو منہ پہ نہ کی جائے, مگر یہ ٹیلی ویژن سب سے بڑا منہ ہے اور یہ ریکارڈ پہ بھی رہتا ہے. میں نے بہت ساری کو ہوسٹ بہت دور اور قریب سے دیکھی ہیں, اور اکثر کیمرے اور ان مجبوریوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ پریشر کی وجہ سے تھوڑی سی آدھی نیم نفسیاتی ہو جاتی ہیں. بعض اوقات برائٹ کرنے کے اوپر ہو جاتی ہیں, بعض اوقات لائٹ کے اوپر, اور بعض اوقات کیمرہ مین پروڈیوسرز کے اوپر ہو جاتی ہیں, اور جو اس سے بچ جاتی ہیں وہ کو ہوسٹ کے ساتھ ہو جاتی ہیں. نصرت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ بہت ہی خوش مزاج, خوش شکل, خوش عقیدہ, خوش فہم, خوش لہن, خوش ذہن, خوش ادا اور خوش سیرت شخصیت کی مالکن ہے. اور ان کے جو شوہر ہیں حارث صاحب, وہ خوش قسمت اور خوش بخت ہیں ان کو پا کے. ان کے بچے بھی بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو ایسی ماں نصیب ہوئی ہیں. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ مارننگ شو جو یہاں پہ کرتی ہیں اس کے اس میں جی ٹی وی کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ ان کا مارننگ شو اگر کمپیئر کیا جائے دیگر مارننگ شوز کے ساتھ تو اس میں نفاست ہوتی ہے, عمدگی ہوتی ہے. اور بولنے والا ایک ایکسپرٹ ہونا تو پھر وہ خیال رکھتا ہے, وہ نہیں کرتا جو صرف 2 منٹ کے لیے لائکس اور شیئرز کے لیے ہو, واہ کے لیے ہو, بلکہ وہ کرتا ہے جس سے نسلیں سدھر جائیں. تو نصرت حارث آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اور اب تو میں عیدی بھول گئی ہوں لٹرلی. میں ان کو ویسے بھی کہتی تھی پروگرام کے علاوہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو حسن بیان دیا ہے, یہ الفاظ کا تحفہ دیا ہے, یہ ایسا ہے کہ یہ کسی بھی چیز پر حاوی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ میری نفسیاتی حالت کیسی تھی تھوڑی دیر پہلے جب میں عیدی مانگ رہی تھی, اور اب انہوں نے ایسے ایسے الفاظ کہے کہ بس عیدی تو کہیں رہ گئی ہے. شعر بھی کہہ دوں آپ کے لیے, حارث صاحب سے اجازت لے کے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے شعر کہہ رہا ہوں. ہماری نگاہ ادب اور محبت کا انتخاب تم ہو. ماشاءاللہ. ہم سب کی ہماری نگاہ ادب اور محبت کا انتخاب تم ہو, اور پھول تو بہت ہیں باغ میں لیکن گلاب تم ہو. ارے واہ واہ, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور بھائی یہ ساری باتیں آپ نے میرے لیے, یہ آپ کا ہر لفظ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور یہ ساتھ جو آپ کے ساتھ رہا اور سب کے ساتھ رہا وہ بہت ہی بہترین رہا. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے جی ٹی وی پہ رمضان ٹرانسمیشن کا. محبوب کو میں پہلے سے جانتی تھی, لیکن یہاں پر آج کام کرنے کا موقع ملا. محبوب کو کون بھلا سکتا ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا محبوب. سو ہمارے جو پروڈیوسر ہیں محبوب صاحب, اور آبویسلی کمیل ہیں, اور باقی تمام ٹیم ہے, اور بالخصوص آپ کے ساتھ جب اسکرین آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ویسے اگر کو ہوسٹ بہن بھائی ہوں یا میاں بیوی ہوں یا آپس میں کوئی رشتہ ہو تب بھی ان کی لڑائیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ہمارا سفر بہت ہی خوبصورتی سے نبھ گیا, اور انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ ہم اسی طرح سے آگے جب موقع ملے گا تو وی لک فارورڈ ٹو اٹ کہ ہم ایک ساتھ کام کریں. اور باقی جو ان کی تعریفیں ہیں وہ میں بریک کے بعد کروں جی. اور اسی دوران گفتگو میں شامل ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں, ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کیونکہ ساتھ میں فرقان بیٹھے ہیں. فرقان صاحب, آپ بھی اپنے دوستوں کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ پوری عید ہم آپ کا ذکر کرتے رہے, زمزم بیکرز کا ذکر کرتے رہے, اور وہ لوگ جو اب تک زمزم کی کوئی مٹھائی کوئی سوغات نہیں کھائے ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟
میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے زمزم بیکرز ٹرائی نہیں کیا نا تو لائف میں کچھ بھی نہیں کیا. اوہو اس کو کھا ڈالا تو لائف ٹھیکا ڈالا. بالکل ایسے ہی کیونکہ ایک دفعہ چلیں آپ تو وہ زمزم مستفید کی ہو گئے پروڈکٹس کھا لینا تو پھر وہ زمزم کی طرف سے ہٹتا نہیں ہے. اچھا بالکل ایسی ہے. جی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر بھی جن لوگوں نے آبویسلی اس افطار کو انجوائے کیا ہے وہ آگے بھی رمضان المبارک میں یہ کوشش کریں گے اور لک فارورڈ کریں گے کہ آپ کی طرف سے افطار ان کو آتی رہے اسی طرح اور یہ ایسے ہی انجوائے کرتے رہیں. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. عرفان رمضان میں ہم حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خواتین و حضرات شکریہ آپ تشریف لے کر آئے. آپ نے اپنے ٹیلی ویژن پہ جی ٹی وی لگایا, عرفان رمضان کی نشریات ملاحظہ فرمائی. شکریہ آپ دعا میں شب و روز کی گفتگو میں ہمارے ساتھ رہے. شکریہ آپ نے ہماری ان گفتگو کو اپنے دل میں جگہ دی, نصرت کو برداشت کیا اور ساتھ ساتھ مجھ کو بھی. اور ساتھ ساتھ یہ آپ کہ لوگ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے یہ, اور آپ بھی جانتے ہیں. پھول کلیاں اور باغات کیا بات ہے, پھول کلیاں اور باغات کیا بات ہے, انسان جن اور حیوانات کیا بات ہے, ایک طرف ساری خلقت اور ایک طرف خالق کائنات کیا بات کیا بات ہے. واہ. اور رونق دن ایک طرف پر رات اور سیاہ رات کیا بات ہے. اور جوانی کا جذبہ تو سنا تھا, ہائے جوانی کے جذبات کیا بات ہے. اور وہ سادہ مزاج تو فیشن بھی نہیں کرتی مگر, وہ سادہ مزاج تو فیشن بھی نہیں کرتی مگر, ایک طرف ساری دنیا ایک طرف وہ پری ذات واہ کیا بات ہے. کیا بات. اور بڑے کہتے ہیں محبت میں نہ پڑنا لڑکے, ایک طرف یہ باتیں ایک طرف دل واہیات کیا بات ہے. کیا بات ہے, کیا ہی بات ہے. آگے ایک جملہ ایک سوال بھی بنتا ہے لیکن خیر وہ بعد میں آپ سے پوچھیں گے. وہ جو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ بعد میں پوچھیں گی وہ آج آپ پوچھ نہیں وہ میں پوچھتی رہتی ہوں. ایک گرینڈ اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں فرقان صاحب یہاں پہ جی ٹی وی کے خصوصی منسلک افراد کے لیے کہ جو جی ٹی وی کی ٹرانسمیشن کو حسین بناتے رہے اور 30 زمزم کے دسترخوان سے لطف اندوز ہوتے رہے. فرقان صاحب وہ کیا ہے؟ دیکھیں گرینڈ اناؤنسمنٹ یہ ہے عید کے لیے کہ زمزم کے جو بھی وہ جی ٹی وی کے جو بھی امپلائیز ہیں وہ اپنا کارڈ شو کریں زمزم بیکری میں آ کے اور 30% ڈسکاؤنٹ اویل کریں. واہ زبردست. کیا بات. عید کے تحفے لے کے جائیں. عید کے تینوں دن. عید کے تینوں دن. 4 دن نہیں کر لیں, بعض اگر لیٹ ہو جاتا ہے کوئی. اچھا چلیں وہ تو وہی بتا 4 دن کر لیں. 4 دن کر لیں, 4 کی اجازت ہے, 4 دن آپ رکھیں دن میں حساب کتاب کے ساتھ. اور یہ زمزم بیکرز کا تحفہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس تحفے کو ویل کریں تو جی ٹی وی کے ناظرین بن جائیں. خواتین و حضرات جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے, میں وہاں پہ خاص طور سے شکر گزار ہوں اور الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کتنا مجھے محبت اور الفت فیل ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یوٹیوب پہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھا اور ساتھ ساتھ یہ کہ فیس بک کے پیجز پہ کمنٹس کرتے رہے, یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے رہے. کوئی بھی موقع ایسا جانے نہیں دیا کہ جب ہم نے ٹرانسمیشن کی ہو اور اس کے بعد آپ کے کمنٹس نہ آئے ہو. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے رضیہ حسین کا جنہوں نے یو اے ای سے اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ سارا جعفری کا کہ جو ملتان سے اس ٹرانسمیشن کو دیکھتی رہیں, فیڈ بیک دیتی رہیں, ہر جگہ کمنٹ کرتی رہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ عائشہ بہت بہت شکریہ آپ کا, اور میشی کا, ماس کا, لیونو کا, ہما بطول کا بہت بہت شکریہ. ان لوگوں نے اس ٹرانسمیشن پہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ اپنے کمنٹس پیش کیے. فیصل سویٹ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ میں ان لوگوں کے نام بتا رہا ہوں جنہوں نے بارہا ریگولر تسلسل کے ساتھ کمنٹس کیے. البتہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کمنٹس بھرے ہوئے ہیں, لائکس اور ویوز بھرے ہوئے ہیں, مگر ان لوگوں نے کوئی ایک بھی دن کا ناغہ نہیں کیا. تو آپ احباب کا بہت بہت شکریہ. اس ٹرانسمیشن کو آپ کی بدولت 4 چاند لگ گئے. بے شک. اور یہی میرے خیال میں وہ تمام لوگ جو ٹیلی ویژن پر ٹرانسمیشنز کر رہے ہوتے ہیں, مختلف پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, یہی انرجی کا تبادلہ ہے جو آپ کی جانب سے ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو اس طرح سے محسوس کرتے ہیں اور یہ ہمیں موٹیویٹڈ بھی رکھتا ہے. آپ کے لیے پروگرامز ہو رہے ہیں, آپ کے لیے نشریات ہو رہی ہے, آپ کو پسند آ رہی ہے, آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت ہی اپریشیبل بات ہوتی ہے اور اس سے
اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہیں اور بہترین طریقے سے پہنچائے جانے کی جو ہماری کوشش ہے وہ کسی حد تک سکسیسفل ہو رہی ہے. اچھا ویسے فرقان صاحب ہم نے آپ سے زمزم کے حوالے سے پوچھا, پرسنلی آپ لوگوں کا کیا اسکیجول ہوتا ہے عید پر, آپ خود کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا بزنس جیسے میڈیا کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے شاید باقی تمام لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے لیکن جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کی اسپیشل پروگرامنگ اور ٹرانسمیشن ہوتی ہے, اسی طرح سے آپ لوگوں کا بھی ہے. ایسے ہی ہمارا بھی ہے کہ جس وقت کوئی ایونٹ ہوگا تو اس وقت ہمارا بزنس زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, تو چھٹی ہماری ان دنوں میں نہیں ہوتی. اب جیسے عید کے تینوں دن میں اور میرا پورا اسٹاف جو ہے عید پہ اویلیبل ہوگا. اچھا جی, آپ اویلیبل ہوں گے عید پہ؟ جی بالکل. چھٹی نہیں کریں گے؟ چھٹی نہیں کریں. فیملی کا کیا ہوگا پھر؟ عید کے بعد پھر ہمیں کمپلسریٹ آف ملے گی نا, مجھے بھی اور میرے باقی اسٹاف کو بھی. لیکن دیکھیں یہی ٹائم ہوتا ہے بزنس کا, جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں, عید ہے, تہوار ہے, اسی میں بزنس ہے. بالکل بالکل. اور اتنی کچھ لوگوں کا, اب خیر میں وہ بتانا نہیں چاہتی, لیکن کچھ بیکریز کا تو آپ نمبر سوچ نہیں سکتے کہ کتنے کروڑوں کے کیک بکے ہوں گے عید کے دنوں میں. سو یہ کروڑوں روپے کے. کان صاحب اور نصرت آپ میری اس میں مدد فرمائے گا, یہ برتھ ڈے کے اوپر کیک کاٹنے کا تہوار کب سے منایا, یعنی یہ اس کے پیچھے کیا روایت ہے, کیوں کیک ہی کیوں کاٹتے ہیں, بندہ کوئی بکرا کاٹ دے, مرغی کاٹ دے. سویٹ کاٹنی ہے نا, سویٹ ہونا چاہیے, اور پھر کاٹنا ضروری ہے, بس وہ ایک چیز بنی چلی آ رہی ہے. اب تو مٹھائیاں بھی نہیں, کیک ہی جاتے ہیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں, اگر برتھ ڈے پہ آپ نے کیک نہیں کاٹا ہے, آپ شادیوں میں بھی کیک کاٹنے لگے, یعنی آپ کی شادی ہو رہی ہے تو اس میں بھی کیک کٹتا ہے. آپ کی شادی پہ کٹا تھا؟ 3 ٹیئر نہیں, اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے, کیک پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اتنی پرانی شادی, مگر اس وقت یہ والا ٹرینڈ نہیں تھا جو آج کل چل رہا ہے. تو آج کل جو شادی کرے گا وہ یہ 3 ٹیئر میں, صحیح کہہ رہی ہوں نا فرقان صاحب؟ کیکس جو ہے, کیکس مختلف ڈیزائنز میں جو ہے بنا ہوا ہوتا ہے. مٹھائی تو ایسا نہیں ہوتا نا. ہاں, آپ کیک کو ڈفرینٹ, ایون کہ اب تو پکچرز بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں کیک کے اوپر, آپ ٹوائس کی جو ہے اس کی شیپ دے سکتے ہیں. اب تو وہ آپ تھیم کے حساب سے کیکس بنتے ہیں نا, اور جس طرح کسٹمائز کیک بناتے ہیں, کسٹمائز کیکس بناتے ہیں. اچھا, بچوں کے برتھ ڈیز کے بھی تھیمیٹک کیکس ہوتے ہیں اور باقی بھی. تو وہ اچھا, جہاں سارے لوگوں کا ہم نے شکریہ ادا کیا, وہاں وہ تمام لوگ جن کی جانب سے تحائف ہمارے اس سیٹ کو خوبصورت بناتے رہے اور جن کو ملے ان کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی رول ضرور پلے کیا یا ان کی زندگی کو خوبصورت بنایا, ان کو خوشی دی. زمزم بیکر سب ٹاپ آف دا لسٹ, کیونکہ روزانہ افطار باکسز ان کی طرف سے آتے تھے. الحبیب بھی ہمارے ساتھ, انہوں نے بھی تعاون کیا اس نشریات میں, اور ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ الحبیب کے حوالے سے؟ کہنا چاہوں گا, اور ایک لائن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ حاجی حضور پشکلور صاحب کی مغفرت کے لیے ہم سب دعا گو ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آج تک ان کے بچے, ان کے صاحبزادگان اور ان کے ساتھی جاری رکھے ہوئے ہیں. جی, QNN فلیورز کی جانب سے ہمارے فورم پہ تحائف دیے گئے, اور وہ ان کا بڑا ہی کوئی مزے کا شربت ہوتا تھا جو میں دیکھتی تھی کہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے, تو آئی ہوپ آپ نے وہ انجوائے کیا ہوگا. شہباز یعقوب بلڈرز کی جانب سے بھی ہمارے پاس تحائف تھے. موٹر بائکس بھی تھیں. پاپولر اسٹائل کی جانب سے تحائف تھے. GFS بلڈرز نے بہت تعاون کیا ہماری اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے, اور بائکس بھی انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں گفٹ کے طور پر یہاں رکھوائی تھیں. چیز کی جانب سے تحائف تھے. ٹینگ, کوک, پیوریفائی فلیئر, ہربٹونیکا اور پیزا پوائنٹ, یہ تمام وہ لوگ ہیں, یہ تمام وہ برانڈز ہیں جنہوں نے اس نشریات کو مزید خوبصورت بنایا. اپنے تحائف یہاں پر, یہ آج خالی خالی سا لگ رہا ہے ویسے, جو پہلے دن ہم آئے تھے اور بہت بھرا ہوا تھا, اور اتنے سارے تحائف تھے, اور وہ جن کے نصیب میں تھے ان تک پہنچ گئے ماشاءاللہ. تو امید ہے کہ اسی طرح سے یہ تعاون برقرار رہے گا اس سال بھی, آگے آنے والے سالوں میں بھی, اور اسی طرح ہم خوشیاں بانٹتے رہیں گے. کیونکہ تحائف سے ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پہلے نہیں ہوتی یا اس سے ہم پہلے لطف اندوز نہیں ہوئے ہوتے, لیکن بات یہ ہے کہ تحفہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہاتھ میں لے کر ہی خوشی ہو جاتی ہے. ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے, لیکن ایک خوشی سی ہوتی ہے بس. تحفہ ایک ایسی چیز ہے جس کو واقعی ہاتھ میں لے کے خوشی ہوتی ہے, اور جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو بہت زیادہ مسرت ہوتی ہے. نصرت, جہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں آپ نے نام لیے ہیں, وہاں پہ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں ہماری اکاؤنٹس کی ٹیم کا, HR کی ٹیم کا,
علی صاحب کا بہت بہت شکریہ, ضیاء صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہم جانتے ہیں کہ بیک آف دا پروڈکشن آپ وہاں پہ ان تمام لوگوں کے لیے بڑی معاونت کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں. حامد صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, رمضان میں کئی بار ان کے ساتھ موقع ملا, ہم بیٹھے افطار کے بعد, اور جو ان کی پلاننگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ سینئر مینجمنٹ کی, وہ بہت اچھی ہے اور قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے دوست تقی صاحب جو پورا دن بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ, دھیمی آواز کے ساتھ اپنے اپنے فرض کو انجام دیا ہے. اور ایک اور ہمارے دوست ہیں شعیب مدنی صاحب, جو اس پوری ٹرانسمیشن کو بہت ہی باریک اور بالیدہ نظر سے دیکھتے ہیں, بہت ہی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن کو حسین اور لطیف بنانے کے لیے. ساتھ ساتھ نثار صاحب کا یہ سارا یہ جتنا بھی اچھا کارنامہ ہے, اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. ان لوگوں کا انتخاب کرنا, ان لوگوں کو ان کے فرائض بتانا, اور بہت ہی احسن انداز سے یہ اپنی ذمہ داریاں جو نبھا رہے ہیں, اس میں آپ کا احسن خیال اور حسین تصور شامل ہے. بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کا میں نام اور نصرت نام نہیں لے پا رہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ شامل نہیں ہیں. جو سیکیورٹی گارڈز نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں, بابا جی اور دیگر افراد, ان کا بہت بہت شکریہ. آپ سب اس کا حصہ ہیں, اور جی ٹی وی کی ایک پوری ٹیم ہے جس کو ہم جی ٹی وی فیملی کہتے ہیں, اور یہ سب فیملی کا سارا نظام آپ کی بدولت ہے. ہماری آپریٹر صاحبہ جو ریسیپشن پہ بیٹھتی ہیں, شب و روز ان کے ساتھ سلام دعا ہوتا ہے آتے جاتے. پروردگار ان کے لیے بھی خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. اور وہ سارے لوگ جو نیوز کاسٹرز ہیں, جو راتوں کو جاگ کے صبح کے وقت, شام کے وقت خبریں پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں, کیمرہ اور اسکرین ہر وقت ان کے سامنے ہوتا ہے, اور صرف آپ کو اور آپ کی آنکھوں کو حسین دکھنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں. جیسا بھی موڈ ہوتا ہے خود کو آمادہ کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں. تو یہ سارے لوگ این سی آر ڈپارٹمنٹ جو ہے obviously شہروز کا نام اس میں خصوصی طور پہ, فیضان ہیں, یہ تمام وہ لوگ ہیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت سے نام ایسے ہیں, بہت سے چہرے ایسے ہیں جن کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا نام ہمارے ذہن میں اس طرح رہتا نہیں ہے, یا ان سے ملاقات آپ کو کام کی وجہ سے ہوتی ہے, مگر اس وقت شاید ہم کسی کا نام بھول بھی جائیں. لیکن یہ ایک ٹیم ورک ہے. یہ دو لوگ آپ کو کیمرہ کے سامنے نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ پارٹیسپینٹس نظر آتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی تگ و دو ہوتی ہے. وہ تمام لوگ جو ہمارے مزاج سے لے کر ہمارے اپیرنس تک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے کانٹینٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ تمام یہ لوگ ہیں جن کے نام لیے گئے. اور وہ تمام وہ لوگ بھی ہیں جن کا نام ہم شاید نہیں لے پائے ہیں, کہیں نہ کہیں سلپ ہو جاتا ہے ذہن سے. لیکن یہ ایک ٹیم ورک ہے, اکیلا کوئی بھی شخص کچھ بھی نہیں کر پاتا. اور یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے تحت ایک پورا پروڈکٹ آپ کے سامنے آتا ہے, جو اس رمضان المبارک میں بھی جس کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ تمام لوگ جو مجھ سے ویسے بھی سوالات کرتے ہیں میڈیا کے حوالے سے, چینل کے حوالے سے, تو چینل کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہی مختلف ہے. اور یہاں پر لوگ پوری طرح سے جاگے ہوئے ہوتے ہیں, اور پوری طرح سے ہر کسی کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اپنے کام میں جدت چاہیے ہوتی ہے, اپنے کام میں پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے. اور تمام لوگ, اور جیسے ہی ہم آفس میں انٹر ہوتے ہیں, یہ ایک ماحول ہوتا ہے, یہ ایک فیملی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں دس از این ایکسٹینڈیڈ فیملی, جہاں آپ اتنے گھنٹے گزار رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, انہی سے ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, ان سے سیریس باتیں بھی ہوتی ہیں, ان سے آپ اپنی پریشانی بھی پروگرامز کے حوالے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے اور کنسرنس بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو آپ کے ان پرابلمس کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک وہ فیملی کا یونٹ ہے جو کہنے کو تو پروفیشنل ہے, لیکن کسی بھی پرسنل یونٹ سے کم نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس نشریات میں شیف سعادت کی بڑی کاوش رہی, روزانہ کوئی نہ کوئی ریسیپی آپ کے سامنے لے کر آتے تھے. اور میرے خیال میں یہ جو ایک سوال ہے جس کا شاید آپ کو اس طرح سامنا نہیں ہوا, لیکن یوزلی گھروں میں بڑا یہ سوال مشکل سوال سمجھا جاتا ہے کہ آج کیا پکے گا. بار بار آپ جو آ جاتی ہے نا, آج کیا پکے گا. نہیں, یہ آپ نے نہیں, آپ سے پوچھتی ہیں امی آپ کی آج کیا پکے گا. نہیں, امی تو نہیں پوچھتی ہیں, وہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا پکے گا, مگر پکنے اور کھانے سے تعلق تو رہتا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری جو مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ان کی بڑی محنت ہے, اور اس ٹرانسمیشن کو کامیاب بنانے کے لیے نمبر 2, 3, 4 ٹاپ 5 میں رکھنے کے لیے اس میں ان کا بڑا کارنامہ ہے. رمیز صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے رمیز صاحب نے اس کو بہت ہی پیارے انداز سے دیکھا ہے, اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سلسلہ ان کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا. ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر لوگ ہیں جن کا میں اب کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے یاد آ رہا ہے, شبر بھائی کا نام کیسے بھول سکتے ہیں, اکاؤنٹس میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہی پیارے اور بہت ہی نفیس آدمی ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ جو نیوز رپورٹر, نیوز کے کانٹینٹ والے ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, جو اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں, زاہد حسین انقلابی صاحب کا بہت بہت شکریہ, اور ہمارے ذل رضا کا بہت بہت شکریہ, جو نیوز کو بہت ہی پیارے انداز سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کنفلکٹ نہ آئے, پروگرام بھی چلتا رہے, اور
मौससात खबरें भी आपको और आज पहुंचती के इल्म और प्रोग्राम में भी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी शेख रशीद साहब की, जो कि प्रोग्राम भी जा रहा था और उसके हवाले से अपडेट्स भी जा रही थी। तो ऑब्वियसली ऑल द बड़ी बात। अप्रिसिएशंस फॉर द न्यूज़ डिपार्टमेंट। चलें और अली सलमान साहब स्पोर्ट्स वाले, उनको भी मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ये यही मौका है, उसके बाद तो पूरे साल हमने सिर्फ काम ही काम लेना है और देना है। शुक्रिया का मौका हमें मिला है तो हम किसी को भी मिस नहीं करना चाहते। और अब ये सारी नेकियां जो मैंने आपको गिनवाई हैं वो सारी एक तरफ हैं, साथ साथ आपसे भी एक नेकी का तकाजा करना चाहता हूँ। ये जो रमज़ान है ये आपके लिए खैर बरकत का महीना बन के गुजरा है। ये जो ईद है ये इसी चीज़ का नाम है, जिसने रोज़े रखे और जिसने अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं, जो हुकूकुल इबाद में रहा और हुकूकुल इबाद को अदा करता रहा, उसकी ईद है। और अगर ये काम आप पूरे साल के किसी भी दिन करते हैं तो वो भी ईद से कम नहीं होता। मोमिन का हर वो दिन ईद होता है जिस दिन वो खुशी और खुश सलोबी के साथ अपने रब के अहकामात और फ़राइज़ अंजाम देता है। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ पे हम नेकियों का जिक्र करना नहीं भूलते, वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं अहमद फैज़ान की जानिब, जो आपको एक नेकी सुनाएंगे। हम वफ़े की तरफ जाएंगे, जब लौट कर आएंगे तो वो अपने एक प्यारे, मुनफरिद और शाइस्ता अंदाज से एक नेकी सुनाएंगे। मैं नुसरत से चाहूँगा कि वो आज के दिन इजाज़त लें ताकि हम कल इनको दोबारा देख सकें। जी, मैं इस वक्त आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त मैं चली जाती हूँ, और क्योंकि जब जब जमजम की बात हुई तो तमाम इफ्तारी जो है, तमाम इफ्तारी, कार्ड आपके लिए, और ये किसकी तरफ से आई शान नहीं है आपके, ये ज़ाहिर हम आपस में एक दूसरे को देते हैं। यूँ समझ लें कि जीटीवी की तरफ से। वाह, ये मैं फ्रेम करवाऊंगी। ये वाली ईदी जो होती है ना, ये फ्रेम करवाने वाली होती है, क्योंकि इस ईदी में ये आपने जो बात कही वो बात नहीं है। बात ये है कि इस तरह की ईदी में दुआएं होती हैं, मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, और इसकी वजह से इसको फ्रेम करवाया जाता है। देखिए इस वाली जेब में रखा था मैंने, दिल के नजदीक वाली जेब। चलिए, काला यहाँ से अलबत्ता। इसके बारे में फिर हम आपको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो ये जो तगो दो थी शुरू से, आखिरकार वो मुझे मिल गया फुरकान साहब। और इसी तरह से एक ईदी जो है वो हमारे जीटीवी के जितने मुलाजमीन हैं, मुंसलिक हैं, हमारी टीम और बाकी तमाम लोग, वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे ईद के दिनों में। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जो मजीद सेगमेंट्स हैं वो आप मुलाहिजा फरमाइए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। रहमत खुदा के बनकर है छाया